मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ चैनल वारिस शाह लॉ अकेडमी के साथ आपका अपना मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और सलाम पेश करता है। नाजरीन, हमारा पाकिस्तान पीनल कोड को डिटेल के साथ पढ़ने का सिलसिला जारी है। चैप्टर है हमारा जनरल एक्सेप्शन, यानी अमूमी मुस्तस्नियात, आम रियायतें। कौन कौन से ऐसे हालात जिनमें एक जुर्म नहीं होगा, वो हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक से जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो को मुकम्मल देखिए, मुकम्मल देखने के बाद इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल को के अंदर शामिल कीजिए, वो भी सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी आरा और तजावीज़ से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि उनकी रोशनी में हम इन वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है, सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, आज हमने पढ़नी है 86। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। सेक्शन 86 में कौन से ऐसे हालात हैं कि एक अगर जुर्म हो भी गया है तो उसको जुर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो नाजरीन, offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। ऐसे जुर्म जो एक ख़ास नीयत और नॉलेज के साथ किए जाएं तो वो जुर्म है। अगर वही जुर्म नशे की हालत में कोई शख्स करता है तो क्या वो जुर्म है? इसके ऊपर पीपीसी कहती है कि इन केसेस, ऐसे मुकदमात, वेयर एन एक्ट डन इज़ नॉट एन ऑफेंस, कि वो जुर्म नहीं होगा। ऐसे केसेस, ऐसे मुकदमात जिनमें एक जुर्म किसी ख़ास नीयत और नॉलेज के साथ अगर न किया जाए तो वो जुर्म नहीं होगा उस वक़्त तक, अनलेस उस वक़्त तक डन विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, एक ख़ास नीयत और नॉलेज से अगर वो जुर्म किया जाए तो वो जुर्म होगा, अदरवाइज़ वो जुर्म नहीं होगा। अ पर्सन, एक शख्स, हु डज द एक्ट, वो फेल करता है, इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अगर वो नशे की हालत में कोई शख्स ऐसा फेल करता है जो एक ख़ास नीयत और नॉलेज में अगर किया जाए तो वो जुर्म होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। वही फेल अगर कोई शख्स नशे की हालत में करता है, शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद एज इफ़ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ़ ही हैड नॉट बिन इंटॉक्सिकेटेड। वो काम एक इंटॉक्सिकेटेड यानी नशा आवर चीज़ खाने की या पीने के बाद कोई शख्स करता है, नशे की हालत में करता है, तो वो उसी तरह ही जुर्म कंसिडर होगा जैसे अगर उसने नशा ना किया होता और वो उस नॉलेज और नीयत के साथ करता। आगे कहता है, प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। शर्त यह है कि वो नशावर चीज़ उसकी मर्ज़ी और रज़ामंदी और उसके नॉलेज के बगैर उसको दी गई है। अगर लुबेलबाब हम देखें तो ऐसा है कि एक ऐसा जुर्म, ऐसा फेल जो अदरवाइज़ जुर्म नहीं है जब तक ख़ास नीयत और नॉलेज से ना किया गया हो, अगर वही काम एक शख्स नशे की हालत में करता है तो तसव्वुर ये किया जाएगा कि उसने वो काम जो है उसी नीयत और नॉलेज के साथ किया है। अगर वो नशे की हालत में ना होता और उसे नीयत और नॉलेज हासिल होता, लेकिन शर्त साथ उसमें यह रखी गई कि वो नशा उसको ज़बरदस्ती ना दिया गया हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स खुद नशावर चीज़ को इस्तेमाल करता है और फिर जाके कोई जुर्म करता है तो वो जुर्म ही तसव्वुर होगा, उसी अंदाज में होगा, उसी स्टाइल में होगा, उसी ख्याल में होगा कि उसने वो जुर्म अपनी उसी नीयत और नॉलेज के साथ किया है। अगर उसने नशा ना किया होता तो तब वो जिस नीयत और नॉलेज से करता। ये जो तरीक़ाकार है कि शराब पी ली और जाके कोई जुर्म कर दिया और बाद में ये कह दिया, या कोई मनशियात कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली और नशा की हालत में कोई काम कर लिया, जुर्म कर लिया और बाद में कहा जी मैं तो इंटॉक्सिकेशन की हालत में हूँ और मुझ पे तो सेक्शन जनाब जो लगती है 85 लगती है और मैं तो इस हालत में नहीं था। ऐसा नहीं है। शर्त यह है कि वो नशा उसको उसकी मर्ज़ी के बगैर दिया गया हो, उसके नॉलेज के बगैर दिया गया हो, तो फिर वो इसके अंदर फाल करेगा, अदरवाइज़ वो जुर्म ही तसव्वुर होगा। ऐसे ही तसव्वुर होगा जैसे उसने वो नशा नहीं किया हुआ होता और वो नीयत और नॉलेज के साथ वो जुर्म करता, तो वो जुर्म तसव्वुर होना था। अब ये जुर्म तसव्वुर होगा, शर्त यह है कि वो नशा उसको उसकी मर्ज़ी के बगैर दिया गया हो। आगे नाज़रीन चलते हैं, सेक्शन है 87।
act not intended, not known to be likely to cause death or grievous hurt, done by consent. اگر رضامندی کے ساتھ کوئی فعل کیا جائے جو ادروائز جرم ہے تو کیا وہ جرم ہوگا؟ اس کے اوپر یہ کہتا ہے کہ nothing which is not intended to cause death or grievous hurt or which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. ناظرین، اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دوں گا کہ فار ایگزامپل کوئی شخص ایک گیم کھیلتا ہے. ہمارے گاؤں کے اندر، دیہاتی علاقوں کے اندر ایک گیم ہوتی ہے. وہ ڈنڈوں کے ساتھ، ایک شخص کے پاس صرف 2 ڈنڈے ہوتے ہیں اور 5 7 10 لوگ جو ہے وہ گتکا اس کو کہتے ہیں. اس کو گتکے کا نام دیا جاتا ہے. وہ 2 ڈنڈوں کے ساتھ ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے اور باقی سارے مار رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ہاکی ہے، ہاکی کھیلتے ہوئے کسی کے پاؤں پہ کوئی ہاکی لگ جائے، گیند لگ جائے، بالنگ کرتے ہوئے، بیٹنگ کرتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے اگر لگ جائے، اسی طرح کشتی ہے، کشتی کے اندر کسی کو چوٹ لگ جائے تو ود کنسنٹ وہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جرم نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کنسنٹ اس لیے نہ دی جائے کہ آپ مجھے جان سے مار دو، آپ مجھے گریویس انجری پہنچا دو، یعنی ضرب شدید پہنچا دو. یعنی ایسی کنسنٹ اگر آپ رضامندی دیتے ہو کہ مجھے جان سے مار دو اور وہ مار دیتا ہے تو بعد میں کہے گا جی اس نے تو مجھے لکھ کے دیا تھا کہ مجھے مار دو یا مجھے میری ٹانگ کاٹ دو. ایسا نہیں ہے، یہ ایکسیپشن میں فال نہیں کرے گا. لیکن ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے گریویس انجری اور گریویس ہرٹ اور اس کے علاوہ ڈیتھ، ان 2 چیزوں سے ہٹ کے اگر آپ کنسنٹ دیتے ہو اور کنسنٹ کی روشنی میں وہ جو دوسرا شخص ہے وہ آپ کو کوئی انجری پہنچا دیتا ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا. یہ ایکسیپشن ہے. جنرلی تو وہ جرم ہے لیکن یہ ایکسیپشن ہے. اب ناظرین آگے سیکشن 88 ہے، ایکٹ ناٹ انٹینڈیڈ ٹو کاز ڈیتھ ڈن بائی کنسنٹ ان گڈ فیتھ فار پرسنز بینیفٹ. اگر کسی شخص کے فائدے کے لیے، کسی شخص کی بہتری کے لیے رضامندی کے ساتھ اگر کوئی فعل کیا جائے تو کیا وہ جرم ہوگا؟ تو یہ سیکشن 88 ایکسپلین کرتی ہے کہ نتھنگ وچ از ناٹ انٹینڈیڈ ٹو کاز ڈیتھ از این offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to the risk of that harm. اگر کسی شخص کے فائدے کے لیے اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے، بینیفٹ، اس کے بینیفٹ کے لیے، اس کے مفاد کے لیے، اس کی رضامندی کے ساتھ، چاہے رضامندی اس نے ایکسپریسلی دی ہو چاہے امپلائڈلی دی ہو، تو وہ بھی جرم نہیں ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہم دے سکتی ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہمارا آپریٹ کر دو، ہماری فلاں بیماری ہے. وہ ہماری بہتری کے لیے ہمارا آپریشن کرتا ہے اور ہمیں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ اس نے گڈ فیتھ سے کیا ہو، نیک نیتی سے کیا ہو، ہمارے بینیفٹ کے لیے کیا ہو، تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہے، آپ کی مرضی کے ساتھ کر رہا ہے اور آپ کی بہتری کے لیے کر رہا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک نیتی سے کر رہا ہو، اس کی نیت آپ کو مارنے کی نہ ہو بلکہ بچانے کی ہو، تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا. اسی طرح سیکشن 89 ہے، ایکٹ ان گڈ فیتھ فار بینیفٹ آف چائلڈ اور انسین پرسن اور بائی کنسنٹ آف گارڈین. ایک پاگل یا ایک بچے کی، وہ چونکہ رضامندی نہیں دے سکتا، ایک بچہ اور ایک پاگل جو ہے وہ رضامندی نہیں دے سکتا، تو اس کے گارڈین کی رضامندی کے ساتھ اگر کوئی فیل کیا جائے تو کیا وہ بھی اسی ایکسیپشن میں فال کرتا ہے؟ تو سیکشن 89 ایکسپلین کرتی ہے، نتھنگ وچ از ڈن ان گڈ فیتھ فار دا بینیفٹ آف اے پرسن انڈر 12 ایئر آف ایج اور آف unsound mind by or by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known to by the doer to be likely to cause to that person. اگر کوئی 12 سال سے کم عمر کا بچہ اس کے گارڈین سے یا جس کے پاس اس کا لافل چارج ہے
اس کی رضامندی سے کوئی ایسا فعل کیا جائے جو اس بچے کے بینیفٹ کے لیے ہو اور اس سے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ بھی جرم نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ انہوں نے پرووائڈڈ دیٹ کر کے کہا، اس میں کچھ ایکسیپشن ہے۔ فرسٹلی ہے دیٹ دس سیکشن شیل ناٹ ایکسٹینڈ ٹو دی انٹینشنل کازنگ آف ڈیتھ اور ٹو دی اٹیمپٹنگ ٹو کاز ڈیتھ۔ اگر کوئی جان بوجھ کے کسی کو مارنا چاہ رہا ہو تو وہ اس میں فال نہیں کرتا۔ پھر سیکنڈلی ہے دیٹ دس ایکسیپشن شیل ناٹ ایکسٹینڈ ٹو دی ڈوئنگ آف اینی تھنگ وچ پرسن ڈوئنگ اٹ نوز ٹو بی لائکلی ٹو کاز ڈیتھ for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity۔ اگر کسی شخص کو کسی بچے کو جان سے مطلب موت سے بچانے کے لیے یا ضرب شدید سے بچانے کے لیے یا اس کو بری کسی بیماری سے بچانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو وہ جرم نہیں ہے۔ ادروائز اس سے ہٹ کے کوئی حرکت کی جائے تو وہ جرم کی ہی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اور تھرڈلی اس کے اندر ہے دیٹ دس ایکسیپشن شیل ناٹ ایکسٹینڈ ٹو دی والنٹریلی کازنگ آف گریویس ہرٹ اور ٹو بی اٹیمپٹنگ ٹو کاز گریویس ہرٹ unless it be for the purpose of preventing death اور grievous hurt اور curing of any grievous disease or infirmity۔ اور اگر کسی شخص کو انجری پہنچ جائے، گریویس انجری پہنچ جائے، شرط یہ ہے اس کو انجری پہنچے، نقصان پہنچے، اس وجہ سے پہنچائی جائے کہ وہ اس کو بچایا جانا ہے کسی بڑے ضرب شدید سے، گریویس ہرٹ سے، کسی بیماری سے، اور اس وجہ سے کیا جائے تو وہ ایکسیپشن میں فال کرے گا، ادروائز وہ جرم ہی ہوگا۔ اور فورتھلی ہے دیٹ دس ایکسیپشن شیل ناٹ ایکسٹینڈ ٹو دی بیٹرمنٹ آف این offence ٹو دی کمیٹنگ آف وچ offence اٹ وڈ ناٹ ایکسٹینڈ۔ اور اگر کوئی شخص کسی شخص کی اعانت کے لیے یہ سارا کچھ کرتا تو وہ بھی اس میں فال نہیں کرتا۔ اگر ہم اس کو مجموعی طور پہ، وقت کی قلت ہے، مجموعی طور پہ ہم بات کریں تو اس سیکشن کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ ایکسیپشن ان واقعات پر ہوگی کہ 12 سال سے کم عمر کا بچہ، اس کے گارڈین، اس کے لافل چارج والے بندے کی رضامندی کے ساتھ اس کی بہتری کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کو ضرب شدید سے بچانے کے لیے، اس کو کسی شدید بیماری سے بچانے کے لیے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا بھی دیا جائے تو وہ نقصان پہنچانے والا جو اس کے بینیفٹ کے لیے کر رہا ہے، ان گڈ فیتھ کر رہا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے آپ کا میزبان سید افتخار علی طیب ایڈوکیٹ اجازت چاہتا ہے۔ وارث شاہ لا اکیڈمی کے چینل کی یہ ویڈیوز جو ہے وہ مکمل دیکھیے، ان کو شیئر کیجئے، اپنے دوستوں کو بھی شامل کیجئے، اور اس کے نیچے جا کے کامنٹ باکس میں اپنی آراء اور تجاویز سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ ہم بہتری لا سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے، وطن عزیز کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشات سے محفوظ رکھے، شر شیطان شر انسان سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔